بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت۔ تو بریک کافی آ جاتا ہے، کنسلٹنسی کا کچھ لوڈ سا ہے۔ میں نے کوآرڈینیٹر سے کہا ہے کہ تھوڑا سا مینیج کروا دیں چیزوں کو، تاکہ جو ہے ہم اس فلو کو توڑیں نہ، اور دوسرے چینل پہ بھی کافی دنوں سے اپڈیٹ نہیں ہوئی۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ کسی اسمال گوٹ فارم اور کیٹل فارم کی ویڈیو شیئر کرتا ہوں، جن کے ساتھ میرا یہ ہے کہ جوائنٹ وینچر رہا کسی بھی طریقے سے، جو کہ آپ کو لرن کرنے میں مدد دے گا۔ تو آج کس موضوع پہ بولا جائے سوچ ہی رہا تھا میں۔ چھوٹے بہت سارے موضوعات جمع ہوئے ہوتے ہیں، جیسے مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارا کمنگ جو سیشن ہے ٹرو ڈیفینیشن آف اسلام، اس میں ہے کہ دعا کی سائنس کیسے سمجھی جائے۔ لوگوں کو دعا کرنے کی بیسک نہیں آتی، لوگوں کو دعا کی قبولیت کی بیسک نہیں آتی، چوائس آف ورڈز نہیں آتے، ایکشنز نہیں آتے۔ 90% جو میں کہتا ہوں کہ ہماری بیماریاں ہیں، تکالیف ہیں، وہ ہمارے اعمالوں سے ڈائریکٹلی ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں جو دعا شروع کرنی چاہیے ہے، وہ سب سے پہلے تو شروع ہی ایسے کرنی چاہیے ہے کہ اپنی وہ غلطیاں اور کوتاہیاں درست کی جائیں۔ لیکن درست کرنے میں سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ ہماری ایکسیپٹنس ہو، ہم اسے مانیں۔ چینج جو شروع ہوتا ہے جب ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اپنی غلطی کو۔ دیکھیں، توبہ جو ہے، انسان گناہ در گناہ جو ہے کرتے رہے، گناہ پہ رجٹ رہے، اور توبہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ شخص کبھی توبہ نہیں کر سکتا۔ بدعتی اس میں جہنم میں کیوں زیادہ جائیں گے؟ بدعتی جہنم میں اس وجہ سے زیادہ جائیں گے کہ وہ تو اسے صحیح سمجھتے تھے۔ تو دعا کی سائنس اگر آپ سمجھیں تو دعا کی سائنس یہ ہے کہ پری ریکوسٹ ہیں اس کے کرنے کے۔ جب تک وہ سارے نہیں ہوں گے تو دعا ایک اسٹیپ آگے ہی نہیں گئی، کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ پھر میں نے دیکھا کہ دعا کی قبولیت یا دعا کے پری ریکوسٹ میں یہ کہ انسان جھوٹ نہ بولتا ہو۔ جھوٹا جو ہے اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ میرے پاس بہت سارے ایسے لوگ آئے جنہوں نے میرے سامنے بیٹھ کے یہ بات بولی۔ ایک ڈاکٹر نے ہمیں یہ چیز بولی تھی، ہم اس سے ٹریٹمنٹ کرانا شروع کر، لیکن اس کو بتایا بغیر ہم دوسرے ڈاکٹر سے بھی ٹریٹمنٹ کرانا شروع کر۔ آپ نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا، آپ نے اس ڈاکٹر کو تھوڑی دھوکہ دیا۔ اور اسی کا رزلٹ یہ نکلا، وہ جب میرے پاس آئے تو وہ کینسرک بنوا چکے تھے اپنی ڈیزیز کو۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے بیسک اسٹیپس میں کیا ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، آپ نے نیک نیتی سے کام کرنے ہیں، اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے مینشن کروا دیا ہے آپ کی غلطی کو تو آپ نے اسے دور کرنا ہے۔ پھر جیسے جیسے دعا قبول ہوگی، اس کا آج بھی کسی نے میرے سے پوچھا سیشن میں، آپ کیا سمجھتے ہیں دعا کی قبولیت کیسے ہوگی؟ آپ رب کے قریب ہو جائیں گے۔ آپ کی ہر عادت جو ہے وہ ریلیٹڈ ٹو رب ہوگی۔ ایک بہت بڑا المیہ ایسا ہے میرے ارد گرد، جب میں لوگوں سے بات کر رہا ہوتا ہوں، اس لیے کہ زیادہ تر پیشنٹس اور مسائل والے ہی لوگ میرے پاس آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ خواہش بول رہے ہوتے ہیں۔ ان سے کہو نا کہ یار یہ والا کام، فار ایگزامپل کسی نے میرے سے کہا آپ نے دیکھا انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ میں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں، شریعت میں جائز ہے، لیکن کیا انہوں نے وہ ساری اسٹیپس پورے کیے ہیں جو دوسری شادی کے لیے ضروری ہوتے ہیں؟ اسی میں کسی نے کہا یار وہ گھر بیچ کے حصے کر رہے ہیں۔ میں نے کہا شریعت میں جائز ہے یار، اچھا ہے، وراثت کی جگہ تھی، اسے تقسیم ہو جانا چاہیے تاکہ اپنے اپنے حق پہ چلے جائیں۔ اس سے کیا ہے کہ وہ خرید سکتا ہے، وہ نہیں خرید سکتا، شرعی حکم ہے، ماننا ہے۔ اب سب سے بڑا المیہ جو ہے نا وہ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں شریعت نہیں پتہ
کسی نے میرے سے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے 5 وقت نماز سے بہتر مجھے تہجد میں زیادہ سکون آتا ہے. میں نے کہا فرض کہاں نفل کہاں؟ اس کا مطلب فرض کو آپ فرض کی طرح ادا ہی نہیں کر رہے، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نفلی عبادت فرض کی جگہ لے لے؟ ہاں، نفلی عبادات میں سب سے افضل یا سب سے پسندیدہ تہجد کی نماز ضرور ہے، لیکن آپ یہ بولیں جی تہجد جو ہے وہ فرض کی جگہ لے لے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کا مطلب ہے آپ فرض کو فرض کے طریقے سے ادا نہیں کر رہے. اسی طرح میں نے ان کو واقعہ سنایا کہ ہمارے بزرگ تھے، ان کو 103 104 ٹمپریچر تھا، تو مجھے کہتے ہیں کہ تازہ وضو کرا دو نماز پڑھنی. میں نے کہا سر سردی ہے. کہتے ہیں یار دیکھنا ابھی سب صحیح ہو جائے گا. ماشاءاللہ تازہ وضو سے انہوں نے نماز پڑھی، ان کا بخار صحیح ہو گیا. تو بھائی آپ ایک دفعہ نمازوں کو اس طرح پڑھنے والے تو بنیں، کسی مینٹور کے ذریعے سیکھیں تو ایک دفعہ. تو بات ہماری ہو رہی تھی دعا. انشاءاللہ کمنگ لیکچر جو ہے ہمارا وہ دعا سے متعلق ہے، اس میں پری ریکوزٹ سارے سمجھائیں گے. پھر الفاظ کا چناؤ بتائیں گے آپ کو کہ الفاظ کا چناؤ کیسے ہوتا ہے. پھر بتائیں گے کہ قبولیت کے انداز کیسے کیسے ہوتے ہیں. قبولیت کے بے انتہا انداز ہیں. آپ نے دعا کی کہ یا اللہ میں ہدایت چاہتا ہوں، پتہ چلا آپ کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا. آپ بولیں گے یار میں نے تو ہدایت کی دعا کی تھی. اور بھائی آپ نے اسی رستے سے گزرنا تھا، کیوں؟ آپ کے اندر اکڑ ہے، تکبر ہے،